بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 295 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا، لا یموت فیہا، اس آگ میں نہ مرے گا، ولا یحیا، اور نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کا نام لیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یا دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات یقیناً پچھلے صحیفوں میں بھی درج ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں جن آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھی تھی، ان میں آخری آیات جو تھیں ان میں یہ تھا کہ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ مند ہو، اور نصیحت سے فائدہ وہی شخص حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور اس سے اجتناب کرے گا وہ شخص جو بڑا بدبخت ہوگا، اس سے دور بھاگے گا بڑا بدبخت۔ اسی کی آگے اسی کا انجام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ میں، کہ وہ بدبخت جو ہوگا وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا، یعنی کہ دوزخ کی آگ سے مراد ہے، جس کی جو تپش ہے، حرارت ہے، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ اس آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، اس آگ میں وہ داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس دوزخ میں اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ مرے گا تو اس لیے نہیں کہ وہاں موت تو کسی کو آنی نہیں ہے، موت کا تو سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ زندگی کے نام کے قابل نہیں ہے۔ وہ جو رہنا ہے جہنم کی زندگی، وہ زندگی کے نام کے قابل نہیں ہے کہ اس کو زندگی کہا جائے۔ جو آگ میں جو شخص پڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب مسلط ہو، تو اس کی زندگی کیا زندگی ہے؟ سورہ فاتر میں اللہ نے فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور، کافروں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے اس عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ اور ہم اسی طرح کذالک نجزی کل کفور، ہم اسی طرح ہر کافر کو سزا دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نصیحت حاصل کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جس نصیحت کا پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، پچھلے سبق میں وہ آیات گزری ہیں۔ انہی لوگوں کا کام ہے یا انہی لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی پر اگر کوئی شخص مرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہی جیتا ہے، تو اس کا انجام پھر جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، قیامت کے دن کافر تو ناکام ہوں گے، یہ تو ان کا انجام ہے، دوزخ میں جائیں گے، جنت سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ ان کی ناکامی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کیا۔ اس کے بعد قد افلح من تزکا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی حاصل کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کو یاد رکھا، پھر نماز پڑھی۔ تو پاک ہونے میں جو ہے وہ عقائد کا پاک ہونا بھی شامل ہے، جس طرح کہ شرکی عقائد،
بدعتی عقائد اور اس طرح برے اخلاق برے اعمال سے پاک ہونا، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ یہ جو تزکیہ ہے باب تفاعل سے ہے، جس کے اندر مشقت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نفس انسان کا راضی ہو یا نہ ہو، بہرحال پاکیزہ زندگی اس نے اختیار کی نفس کے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو اس نے اپنا تزکیہ حاصل کر لیا۔ اور سب سے بڑا ذریعہ جو تزکیہ حاصل کرنے کا ہے وہ نماز ہے، نماز کا اہتمام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ کے اندر نماز کا ذکر بھی فرمایا۔ اس نے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ نماز کا اہتمام جو ہے وہ برائی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر بھی ساتھ میں کر دیا۔ آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ پہلے تو جو ہے وہ کامیابی کا ذکر کر دیا ان آیات کے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کے اندر، پھر فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ انسان اپنے نفس کو پاک رکھے، کفر و شرک سے پاک رکھے، دوسرے گناہوں سے بھی بچے اور نمازوں کا بھی اہتمام کرے، تو اس کے بعد جو ہے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس وجہ سے جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہو۔ یعنی کہ کامیابی کے ذکر کے بعد ناکامی کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا کے اندر ناکامی کا سبب بتایا ہے کہ دنیا کو ترجیح دینا اور آخرت سے غافل ہو جانا یہ ناکامی کا سبب ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں اور لیکن دنیاوی عہدوں پر ہیں، مال و جو دولت ہے ان کے پاس، اس کی وجہ سے وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اسلام کو جاننے کے باوجود جو ہے وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ فرائض اور واجبات تک کو دنیا داری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور نفس کے تقاضوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مستحبات تک کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، فرائض و واجبات تو بہت ہی اوپر کے درجے کی چیز ہے۔ آخرت کا جو اجر ہے اور رفع درجات جس سے حاصل ہوں گے تو وہ فرائض و واجبات ہی تو ہیں۔ اسی طرح جو سنن ہیں، جو مستحبات ہیں، ان سے بھی رفع درجات ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظر دنیا پر ہوتی ہے اور اس کے جو عارضی منافع ہیں، جو عارضی فوائد ہیں، اس میں جو ہے وہ پڑھ کر اپنی آخرت کو لوگ برباد کر دیتے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت ہی بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیاوی زندگی تو مختصر سی ہے جو کہ ختم ہو جائے گی، آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کا بہتر ہونا تو جو ہے وہ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آخرت کے اندر تھوڑا سا جو عمل ہوگا، دنیا کے تھوڑے سے عمل سے بھی جو ہے وہ آخرت، دنیا کا تھوڑا سا عمل بھی آخرت کے سامنے ہیچ ہوگا۔ یعنی جو دنیا میں آخرت کا جو تھوڑا سا عمل ہے اس کے مقابلے میں دنیا کے سارے اعمال جو ہیں وہ ہیچ ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ اللہ کے راستے میں ایک صبح و شام لگانا یہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کو چلنا ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آخرت کے تھوڑے سے عمل کے بدلے میں دنیا، بلکہ آخرت کے تھوڑے سے عمل کے بدلے میں دنیا جو ہے وہ ہیچ ہے، اس کے سامنے بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت ہی دنیا سے بہتر ہے، آخرت والے اعمال ہی دنیا سے بہتر ہے۔ اپنے اہل و عیال میں دل لگا کر، دنیا میں دل لگا کر
آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اسی طرح سورۃ الدہر میں فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو بھاری دن ہے، جو بہترین دن ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دنیاوی امور میں پڑھ کر، دنیاوی جمیلوں میں پڑھ کر آخرت کو اپنی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات جو ہے وہ پچھلے صحیفوں میں بھی تھی جو پہلے نازل کیے گئے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان میں بھی یہی بات تھی۔ ان ھذا کے اندر جو ھذا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا سے لے کر والآخرۃ خیر وابقا تک جتنے بھی مضامین آئے ہیں، ان سب کی طرف اس ھذا سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ کامیابی جو ہے اس کا ذکر، اور اسی طرح جو شخص کامیاب ہوا اور اس نے اللہ کا نام لیا، نماز پڑھی، اور اسی طرح جو آخرت ہے دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہی باتیں ساری پہلے صحیفوں میں بھی تھی جن کو نازل کیا گیا تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ کیا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں سے بھی کچھ آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یہ والی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، الذی یصلی النار الکبریٰ ہی نار الآخرۃ والصغریٰ نار الدنیا، وہ شخص یعنی کہ وہ جو شقی ہے، جو بدبخت ہے، وہ جو ہے وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ نار الکبریٰ سے مراد جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں نار الآخرہ ہے، آخرت کی آگ مراد ہے، والصغریٰ نار الدنیا، اور جو چھوٹی آگ ہے وہ دنیا کی آگ ہے۔ ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حیاتا ہنیئتا، پھر وہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ فیستریح، نہ مرے گا یعنی کہ راحت پا جائے، اس کو سکون حاصل ہو جائے، ولا یحیا، اور نہ جیے گا حیاتا ہنیئتا یعنی کہ خوشگوار زندگی نہیں جیے گا۔ قد افلح فاز من تزکا تطہر بالایمان، قد افلح تحقیق کامیاب ہو گیا، فاز، افلح فازہ کے معنی میں ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، تطہر بالایمانی یعنی ایمان کے ذریعے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ مکبرا فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا تکبیر کہتے ہوئے، فصلی، اور نماز پڑھی، الصلوات الخمس، 5 وقتہ نماز پڑھی، وذالک من امور الاخرۃ، اور مصنف فرماتے ہیں یہ امور آخرت میں سے ہے، وکفار مکہ معرضون عنہا، اور کفار مکہ جو تھے، مکہ کے کافر لوگ اس سے اعراض کرتے تھے، روگردانی کرتے تھے۔ بل تؤثرون بالتحتانیۃ والفوقانیۃ الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو آخرت پر، علی الآخرہ، آخرت پر۔ بالتحتانیۃ والفوقانیۃ، تؤثرون میں یا اور تا دونوں طرح ہے، یعنی کہ تا بھی ہے، یؤثرون بھی ہے، اور تؤثرون بھی ہے، یا اور تا دونوں کے ساتھ ہے، تو معنی ہو جائے گا کہ وہ ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو اگر یا ہو، اور اگر تا ہو تو تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، کس پر؟ علی الآخرہ، آخرت پر۔ والآخرۃ،
المشتملۃ علی الجنۃ خیر و ابقا، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ جو کہ جنت پر مشتمل ہے، المشتملۃ علی الجنۃ جو کہ جنت پر مشتمل ہے، خیر بہتر ہے، و ابقا اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا ای افلاح من تزکا وکون الآخرۃ خیرا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ یعنی کہ آگے اس کا مشار الیہ مصنف نے ذکر کیا ہے ھذا کا، ای افلاح من تزکا یعنی کہ پاکیزگی حاصل کرنے والے کی کامیابی، وکون الآخرۃ خیرا اور آخرت کا بہتر اور دائمی ہونا، لفی الصحف الاولی پہلے صحیفوں میں بھی ہے، ای المنزلۃ قبل القرآن یعنی جو ہے وہ جو قرآن سے پہلے نازل ہوئے ہیں، المنزلۃ قبل القرآن جو قرآن سے پہلے صحیفے نازل ہوئے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ جو کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، وہی عشرۃ صحف لابراہیم والتوراۃ لموسیٰ، مصنف فرماتے ہیں کہ صحف ابراہیم و موسیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 صحیفے مراد ہیں، والتوراۃ لموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات مراد ہے، ان کی طرف جو ہے وہ تورات نازل ہوئی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف 10 صحیفے نازل کیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔